السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں لے کے آئے، خوش رہیں جہاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی عطا کرے۔ ہمیشہ زندگی میں نا کچھ چیزیں، اگر میں ایسے بولوں نا کہ عورت کی زندگی کا دار و مدار اس کے زندگی میں آنے والے مرد پہ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہ زندگی میں جس مرد کو دیکھتی ہے وہ اس کے اپنا باپ ہوتا ہے، پھر وہ اپنے بھائیوں کو دیکھتی ہے، پھر وہ اس کے چاچے، مامے، تائے، کزنز، پھر اس کے خاوند آ جاتا ہے، پھر اگر بیٹے ہیں تو وہ زندگی میں آ جاتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ ساری زندگی ایسے لگتا ہے کہ اپنی جی ہی نہیں۔ اتنا پڑھ لکھ کے رینٹ پہ آ کر دوسرا خان نے کہا کہ بھی تم تو نہیں کر سکتی جاب، تمہارے بچے چھوٹے ہیں۔ آخر کیوں نہیں بسنے دیتے آپ لوگوں کی بیٹیوں کو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا سسرالی معاشرہ اتنا سخت ہے کہ جو جتنا جہیز لے کے آئے گا اس عورت کی اتنی عزت ہوتی ہے۔ جو عورت جتنا زیادہ ساس کو بھاری زیور ڈالے گی یا زیادہ کپڑے لائے گی، زیادہ جہیز لائے گی، اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ میں بھی ایک ماں ہوں، مجھے نہیں کبھی ایسا فیل ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے شاید ہم نے یہ چیز فیس کی ہے، تو میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جیسے بیٹیوں کے لیے کرتے ہیں نا، ایسے ہی اپنے بیٹوں کے لیے بھی سوچا کریں کہ آپ کی بہو نے آ کر آپ کے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جیسے آپ اپنے بیٹے کے ساتھ سنسیئر ہیں تو آپ اپنی بیوی کے، اپنے آنے والی اس کی بیوی سے بھی سنسیئر ہوں۔ کہ بلاگ بنانا بعض اوقات وہ ٹچی ہوتی ہیں، دل سے قریب رشتے ہوتے ہیں جن کو بولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے امی ابو سے ایک لڑائی ہوتی تھی، صرف یہ ہوتا تھا کہ اتنی دور بیٹیاں نہیں بیاہتے، اتنی دور مت بیاہیں کہ ان کو آنے میں ہی 2 گھنٹے لگ جائیں۔ یقین کریں کہ جب میں میکے کے 10 کلومیٹر دور رہتا تھا، میری بس ہو جاتی تھی، میں رو رو کے، یہ بات میں کہ آپ کو کیوں بتا رہی ہوں، میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ بچیاں جو 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد پہلے پریگننٹ ہو جاتی ہیں، پھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اس بچے کا پھر کیا قصور ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ جو چیز میں نے زندگی میں فیس کی کہ دیکھو یار، ہر عورت اور بچی گھر بسانے کے لیے ہی آتی ہے، ہر عورت۔ مجھے کبھی زندگی میں ان چیزوں سے شرم نہیں آئی کہتے ہوئے کہ میں نے جو اپنی بیٹی کو دینا ہے، میں نے وہی بہوؤں کو دینا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے اللہ تعالیٰ اتنی زندگی کرے کہ میں ان کو اتنی ہی ترقی دوں، لیکن مجھ سے فیک ولاگنگ نہیں ہو پاتی۔ مجھ سے یہ غلط چیزیں، ایسے لگتا ہے کچھ چیزوں کو دیکھ کر بھی مجھے یہ کام بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں اپنی خوشی سے کیمرے میں آ رہی ہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک مرد اپنی بیوی کے نام سے ولاگ بناتا ہے، پھر اس بیوی کو بار بار دکھاتا ہے لیبر روم تک، مطلب ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑی آکورڈ ہے، لیبر روم تک وہ لے جاتا ہے کیمرہ۔ تو یہ ساری چیزیں بہت سمجھ سے باہر ہیں کہ چند ویوز کی خاطر اپنی عزت بیچ ڈالتے ہیں۔ کوئی ان کی ایگو نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں، بس ان کے لیے ہمیں ان کے ویوز کتنے آ رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میرے پاس موبائل تو اس وقت بھی تھا، لیکن میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ بھی ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن جب میں یہ دیکھتی ہوں نا کہ ایک چیز جیسے اب عمران ریاض ہے، عمران خان ہے، دیکھو صحیح اچھے لوگوں کو یہاں پہ کوئی ٹکنے نہیں دیتا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی زندگی کو آواز اٹھانی چاہیے، جہیز کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جو بیٹی خود اپنی مرضی سے لے کے وہ آئے اور خود اپنے لیے یوز کرے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے، لیکن سسرال والوں کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں آپ اتنا موقع کسی کو دیں کہ وہ آپ کی اس زندگی میں بھی دخل دے؟ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کر، کیونکہ جب میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی عورت، جب میری بھی شادی تھی،
میں آج تک وہ لمحہ نہیں بھولی جب میں دلہن بنی ہوئی تھی تو میری دوستیں تھی 4. بہت زیادہ ہمارا آپس میں ایک تھا، وہ کیا کہتے ہیں گپ شپ والی زندگی تھی. ایک ہم بوٹل لیتے تھے 4 سٹرا لگاتے تھے اور 2 سموسے لیتے تھے اور 4 مطلب ہم دوستیں کھاتی تھی. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ بہت مشکل ہے جب انسان ایک ایسا سفر طے کرتا ہے نا جو وہ کر نہیں سکتا تھا. اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے اس کا بہت اجر ہو، اللہ کرے کہ مجھے اس کا اجر ملے، لیکن صبر کرنا بہت مشکل ہے. جب بھی اکیلے بیٹھو تو امی کی ابو کی آوازیں کانوں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. دل کرتا ہے کاش کہیں سے آ جائیں. اب کوئی مکھن نہیں کہتا، میرے ابو مجھے مکھنا کہتے تھے، امی مجھے ہومیا کہتی تھی. اللہ میاں میرے ماں باپ کی بہت مغفرت کرے، لیکن بہت لمبا سفر کیا ان کی بیٹی نے، بہت لمبا سفر میں نے کیا. لیکن آپ لوگ مجھے جتنا پیار دیا شاید میں اس قابل بھی نہیں تھی. تھینک یو سو مچ. لیکن میری زندگی میں خوابوں کو مارنا، ان کا دفن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ پھر کیا ہو گیا، فلانا بھی تو کر رہا ہے فلانا. یار ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے ساتھ گزارتا ہے. میرے دماغ میں ماں باپ کی باتیں مجھے بہت یاد آتی ہیں. تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی آسان زندگی ہے کہ جھوٹ کو بھی دیکھ کر اپنے خلاف باتیں سننے کے باوجود آپ خاموش رہو صرف اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے مجھ سے؟ کیونکہ دنیا تو آنی جانی چیز ہے، مقابلہ کروں گی تو شاید میں ان سے زیادہ بول لوں، لیکن میں بولوں کیوں؟ لیکن کسی کو اتنا نہیں ستاتے، کسی پہ اتنا ظلم مت کرو کسی کی بیٹی پہ کہ وہ کہتے نا ہندو معاشرے میں سوچ رہی تھی کہ جو جلتے پیدا ہوتے ہی جاہلیت کے زمانے میں عورت کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اس دور میں نا عورت کو زندہ تو رکھا جاتا ہے لیکن روز مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ روز مرے، ایک دفعہ نہ مرے، پل پل مرے. ضرور سوچئے گا، مجھے بتائیے گا کہ میں کہاں تک ٹھیک ہوں. جتنا ہو سکتا ہے مجھے سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے. اوکے، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.